بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کے مطابق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی سورت کی تعلیم نہ دوں جو نہ ہی تورات میں ہے، نہ انجیل میں موجود ہے اور نہ ہی زبور میں، بلکہ خود قرآن مجید میں اس کے مثل کوئی اور صورت موجود نہیں ہے۔ پھر دریافت کیا کہ وہ کیا ہے جسے وہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر جواب دیا، ام القرآن وہ 7 آیات جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر سنو، قرآن میں بہترین سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا کیونکہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ الفاتحہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، بشارت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے سخت مرض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے فقر و فاقہ گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی حاجات کے لیے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ہر طرح کی حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی۔ دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہر طرح کے خوف پر قابو پانے کے لیے سورہ فاتحہ کی ہر روز وقت مقررہ پر تلاوت کریں، یعنی کہ دن میں ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ اسی وقت پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کریں۔ اس عظیم الشان سورہ کی باقاعدگی سے تلاوت دل کو نہ صرف ایمان کی روشنی سے منور کرتی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے نئے دروازے کھولنے کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے۔ اپنے ہر کام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ جس نے خواب میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو دلیل ہے اللہ پاک اس پر خیر کے اسباب کو کھول دیں گے۔ اور نافع ابن کثیر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے دیکھا کہ وہ سورہ الفاتحہ کو یا اس کے کچھ حصے کو پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے وہ کوئی دعا کرے گا اور وہ دعا قبول ہوگی۔ اور یہی قول امام قصائی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا جس سے وہ مالدار ہو جائے گا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیند میں اس کی تلاوت کرنے والا 7 مختلف عورتوں سے شادی کرے گا اور وہ شخص مستجاب الدعوات ہوگا، اور اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نیند میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو وہ دین کے معاملے میں محفوظ رہے گا، یعنی اس کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص بیمار ہو، یعنی کہ خواب دیکھنے والا جس نے خواب میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر وہ آدمی بیمار ہو تو یہ اس کے قرب موت کی علامت ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ الحمد شریف پڑھی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کے کام کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے خواب میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی یا اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر شر کے دروازوں کو بند کر دیں گے اور خیر اور بلائی کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا حج کرنے پر دلیل ہے۔ یاد رکھیں، خواب بہت ذاتی ہوتے ہیں اور ذاتی تجربات مختلف ہو سکتے ہیں۔ خوابوں کی محسوس تعبیروں کو اپنے عقیدے کے مطابق بہتر طور پر سمجھنے کے لیے علماء اکرام یا روحانی مشاہیر سے رہنمائی حاصل کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہے۔